بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ پیارے بچوں، آج سے ہم باقاعدہ خوبصورت کہانیوں اور سبق آموز کہانیوں کا ایک سلسلہ شروع کر رہے ہیں، جس میں آپ کو اگر لمبی کہانی ہوگی تو ان کو ہم جو ہے نا مختلف حصوں میں تقسیم کر دیں گے، ان کے ہم پارٹس بنا دیں گے۔ آج ہم انتہائی دلچسپ کہانی بیان کر رہے ہیں، جس کا عنوان ہے بونے دیو۔ بونے دیو کی کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، خصوصاً بچوں سے گزارش ہے، بڑوں سے بھی گزارش ہے کہ آج کل کے دور میں کہانیاں جو ہیں وہ بہت کم سنائی جاتی ہیں۔ پہلے نانیاں اور بزرگ ہمارے جو ہے وہ کہانیاں سنایا کرتے تھے، لیکن آج کے جدید دور میں ان بچوں کو آپ کہانیاں جو ہیں وہ سنوایا کریں۔ تو اس حوالے سے آج بونے دیو کے باقاعدہ شروع کر رہے ہیں۔ تو کہانی شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم کہانی شروع کریں، آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو اگر آپ نئے آئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں اور کومنٹ ضرور کر دیں کس قسم کی کہانیاں سننی ہیں۔ یہ ایک الگ سے ہمارا کہانیوں کا سلسلہ ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے ہمارے جو ہے پروگرام چل رہے ہیں، آپ وہ بھی دیکھیے گا۔ شروع کرتے ہیں کہانی۔ کئی سو سال پہلے ملک شام میں ایک نیا نیک دل بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ وہ بڑا خدا ترس اور غریب پرور تھا۔ اس کی رعایا بڑی خوشحال تھی اور ملک میں ہر طرف امن اور سلامتی کی فضا تھی۔ ویسے تو بادشاہ پر اللہ کا بڑا کرم تھا، وہ ہر طرح سے ایک کامیاب حکمران تھا، لیکن اس کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی، جس کی وجہ سے وہ اور ملکہ دونوں بہت اداس رہتے تھے۔ بادشاہ سوچتا کہ کاش اس کی کوئی اولاد ہوتی جو اس کے بعد ملک کی باغ ڈور سنبھالتی اور اس کا خاندانی سلسلہ آگے بڑھتا۔ بادشاہ کا دل جب اس طرح کی سوچوں سے گھبرا جاتا تو اپنا دل بہلانے کے لیے سیر اور شکار کے لیے جنگلوں اور دور دراز علاقوں میں نکل جاتا اور بھیس بدل کر ہر جگہ گھومتا پھرتا۔ اسے اس طرح اکیلے گھومنا پھرنا اچھا لگتا تھا، اور ملکہ اکثر ناراض بھی ہوتی تھی کہ بادشاہ کو یوں اکیلا ہر جگہ نہیں جانا چاہیے، لیکن بادشاہ ملکہ کو سمجھاتا کہ وہ اگر ہر وقت محل میں ہی رہے گا تو بیمار پڑ جائے گا۔ بھیس بدل کر گھومنے پھرنے سے رعایا کا حال معلوم ہوتا رہتا ہے اور ان کے دکھ اور درد کم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ ایک دفعہ بادشاہ گھومتا گھوماتا پیدل ہی جنگل کی طرف نکل گیا۔ چلتے چلتے جب وہ کافی تھک گیا تو ایک درخت کے سائے میں جا کر بیٹھ گیا۔ اس نے درخت کے تنے سے ٹیک لگا لی اور سستانے لگا۔ ابھی کچھ دیر ہی ہوئی تھی کہ اسے کسی پرندے کی پھڑپڑاہٹ کی آواز سنائی دی۔ بادشاہ نے ادھر ادھر دیکھا، یہ آواز کس طرف سے آئی تھی۔ پرندے کے پھڑپڑانے کی آواز دوبارہ آئی۔ بادشاہ فوراً اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے ایک طرف جھاڑیوں کے پاس دیکھا کہ ایک خوبصورت کبوتر، جس کی ایک ٹانگ اور پر مڑے ہوئے تھے، تکلیف سے پھڑپڑا رہا تھا۔ بادشاہ کے دل میں کبوتر کے لیے ہمدردی پیدا ہو گئی۔ اس نے آگے بڑھ کر کبوتر کو آہستہ سے اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیا اور اس کے سر پر انگلیاں پھیریں اور سامنے بہتی ہوئی ندی پر جا کر کبوتر کے منہ میں پانی کے قطرے ٹپکائے۔ بادشاہ سوچنے لگا کہ اس جنگل میں کون اس معصوم کبوتر کے پر اور ٹانگ مروڑ کر پھینک گیا۔ کبوتر بہت تکلیف میں تھا۔ بادشاہ نے اس کے پروں اور ٹانگ کو سیدھا کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کی تکلیف میں زیادہ کمی نہیں ہوئی اور وہ درد سے مچلتا رہا۔ بادشاہ سے کبوتر کی تکلیف دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ وہ بڑا پریشان ہو گیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس طرح کبوتر کی تکلیف کو دور کرے۔ بادشاہ کبوتر کو ہاتھ میں لے کر تیزی کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ وہ کافی دیر تک پیدل چلتا رہا۔ دور اسے اپنی شاہی فوج کا دستہ آتا ہوا نظر آیا، جو علاقے کے گشت پر نکلا ہوا تھا۔
بادشاہ اسی فوجی دستے کے ساتھ جنگل میں آیا تھا، لیکن پھر اس نے فوجی دستے کو آگے روانہ کر دیا تھا اور خود بھیس بدل کر جنگل میں نکل گیا تھا۔ بادشاہ نے کبوتر ایک خادم کے حوالے کیا اور اسے تاکید کی کہ وہ کبوتر کو احتیاط کے ساتھ پکڑ کر رکھے۔ بادشاہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور اس نے شاہی دستے ہی کو فوراً محل کی طرف روانہ ہونے کا حکم دیا۔ محل پہنچ کر بادشاہ نے حکیم سبحان کو فوری طور پر طلب کیا۔ حکیم سبحان جانوروں اور پرندوں کے علاج پر بڑی مہارت رکھتا تھا۔ اس نے کبوتر کا بڑی غور سے معائنہ کیا اور بادشاہ کو بتایا کہ اس کے پر اور ایک ٹانگ کسی نے مروڑ دی ہے، اسی وجہ سے وہ تکلیف میں ہے۔ اس کا علاج ہو جائے گا لیکن کچھ وقت لگے گا۔ بادشاہ نے حکیم سبحان کو حکم دیا کہ وہ کبوتر کو لے جا کر اس کا علاج شروع کرے اور روزانہ لا کر اسے دکھاتا رہے۔ حکیم سبحان نے کبوتر کا علاج شروع کر دیا۔ کبوتر کی ٹانگ پر دوائی لگا کر سرکنڈے کے ساتھ پٹی باندھی گئی۔ اس کے پروں کو سیدھا کر کے ایک خاص طریقے سے لکڑی کے تیلیوں کو ریشمی دھاگے کے ساتھ باندھ لیا گیا۔ حکیم سبحان روزانہ کبوتر لا کر بادشاہ کو دکھاتا۔ بادشاہ اور ملکہ دونوں کبوتر پر خاص توجہ دیتے اور اس کا ہر طرح سے خیال رکھتے تھے۔ ایک ماہ کے مسلسل علاج اور دیکھ بھال سے کبوتر بالکل ٹھیک ہو گیا۔ بادشاہ نے ارادہ کیا کہ اب وہ کبوتر کو جنگل میں لے جا کر چھوڑ آئے گا، لیکن ملکہ نے بادشاہ سے کہا کہ یہ کبوتر اتنا پیارا ہے اور اس سے لگاؤ بھی بہت ہو گیا ہے، اس لیے جنگل میں لے جا کر نہ چھوڑا جائے بلکہ محل میں ہی رکھا جائے۔ بادشاہ ملکہ کی خواہش پر مسکرایا اور اس کا بھی دل نہیں چاہتا تھا کہ وہ کبوتر کو جنگل میں چھوڑ کر آئے، اس لیے اس نے ملکہ کی بات مان لی اور کبوتر کو شاہی پرندوں کے ساتھ محل میں رکھنے کا حکم دے دیا۔ کبوتر بھی بادشاہ اور ملکہ سے بہت مانوس ہو گیا تھا۔ وہ بادشاہ اور ملکہ کو دیکھ کر خوشی سے اپنے پر لہرانے لگا، اس کے پیچھے پیچھے ٹھمک ٹھمک کر چلتا اور اوٹروں کر کے ان کے گرد چکر لگاتا۔ بادشاہ اور ملکہ بھی کبوتر کو دیکھ کر بہت خوش ہوتے، اسے اپنے کمرے میں لے جاتے، اس کے ساتھ کھیلتے، تھوڑی دیر کے لیے اپنا ہر غم بھول جاتے۔ ایک دن ملکہ اور بادشاہ اپنے کمرے میں اداس اور خاموش بیٹھے تھے کہ کبوتر اڑتا ہوا ان کے کمرے میں آ گیا اور پھر فرش پر چلتا ہوا بادشاہ اور ملکہ کے سامنے آ کر رک گیا۔ وہ بڑی دیر تک بادشاہ اور ملکہ کو دیکھتا رہا۔ ملکہ روتی ہوئی بادشاہ سے کہہ رہی تھی، ہماری شادی کو 5 سال ہونے والے ہیں، اللہ نے ہمیں اولاد سے بھی ابھی تک محروم رکھا ہے۔ ہم جانوروں اور پرندوں سے اتنا پیار کرتے ہیں، اگر ہماری اولاد ہوتی تو ہم نہ جانے ان سے کتنا پیار کرتے۔ یہ محل بچوں کے بغیر اداس اداس لگتا ہے۔ کبوتر ملکہ کی باتیں بہت غور سے سن رہا تھا، ایک دم بولنے لگا، آپ دونوں پریشان نہ ہو، اللہ نے چاہا تو آپ کے ہاں اولاد ضرور ہوگی۔ کبوتر کو بولتا دیکھ کر بادشاہ اور ملکہ حیران ہو گئے اور ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ بادشاہ حیرانی سے بولا، تم ہماری طرح بول رہے ہو، تم کون ہو؟ کبوتر بولا، بادشاہ سلامت، میں گلنار پری ہوں اور ساکو دیو مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا، میرے انکار پر اس نے مجھے جادو کے زور سے کبوتر بنا دیا اور میرے پر اور ٹانگ مروڑ کر جنگل میں پھینک دیا، اور بہت ظالم دیو ہے۔ میں اب اپنی اصل حالت میں اسی وقت آؤں گی جب ساکو دیو کو موت آئے گی، مجھے اس وقت تک کبوتر بن کر ہی زندگی گزارنی پڑے گی۔ آپ کی مہربانی ہے کہ آپ مجھے زخمی حالت میں جنگل سے لے کر آئے اور میرا بہت اچھی طرح علاج کرایا۔ میرے دل سے آپ دونوں کے لیے دعا نکلتی ہے، اللہ کے کرم سے آپ کے ہاں اولاد ضرور ہوگی۔ دوستو، بچوں، یہ ابھی کہانی کا پہلا حصہ ہے۔ دیکھتے ہیں کہ ساکو دیو کون ہے، بادشاہ سلامت کیا کرتا ہے، کیا ان کے ہاں اولاد ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے، کیا ساکو دیو مرتا ہے، کیا یہ پری جو ہے وہ کبوتر سے دوبارہ کبوتر سے شہزادی دوبارہ بن سکتی ہے نہیں بن سکتی ہے۔ ابھی دیکھتے رہیے گا ہمارا چینل، اگلے ہمارے پارٹ کا انتظار کیجیے گا، جلد ہی وہ آئے گا، دوسرے دن انشاءاللہ ہم ڈال دیا کریں گے۔ ویڈیو دیکھتے رہیے گا، مکمل پارٹس دیکھیے گا۔ نیا نمبر سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں اور کوئی نہ کوئی مشورہ ضرور دیں، کمنٹ کریں۔ والسلام، آپ کا بھائی، آپ کا دوست محمد ارشد ہاشمی۔